اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے شمار کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، قرآن والا بنایا اور امتی بنایا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کتاب جو ساری کتابوں کی سردار ہے، اس کتاب سے چھٹے پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور کچھ حدود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ فرمایا جو انسان مرد ہو یا عورت اگر وہ چوری کرے اور چوری اس کی ثابت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ایک مرتبہ چوری کی تو سیدھا ہاتھ کاٹا جائے، اور دوبارہ اگر چوری کرے تو اس کا الٹا پیر کاٹا جائے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے سزا ہے جو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے بندے سے منع کیا کہ چوری سے باز رہو، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے فرمان کو نظر انداز کرنے کے بعد پھر وہ یہ عمل کرتا ہے جس کو اللہ ناپسند کرے، اس کو بندہ پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ سزا مقرر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا جانتے ہیں کہ یہ حضور کی بیوی ہے، اور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار اور تمام اصحاب کے سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صاحبزادی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ قریشی صحابہ کرام ایک مخزومی عورت کے سلسلے میں بڑے فکر مند تھے۔ یہ مخزوم ایک قبیلے کا نام ہے جو قریش کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اب اس نے چوری کی تھی، اور اس کے اندر یہ عادت تھی اگر وہ کسی سے عاریۃً اگر مال لے لیتی تھی تو منہ کر جاتی تھی۔ منہ کرنا مطلب کسی سے چیز لی اپنی ضرورت کے لیے اور پھر اس کے بعد یہ انکار کر دینا میں نے تو لے لی۔ اور یہ برائیاں جو اس زمانے میں تھی وہ آہستہ آہستہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان ہمدردی کے طور پر یہ سوچتا ہے کہ یہ انسان پریشان ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اور لاؤ یہ دکھ بھی رہا ہے، شکل و صورت یہ ایسی بنا کر آیا ہے، لاؤ اگر ہمارے پاس کچھ مال ہے اگر ہم اس کو دے دیں اور دینے کے بعد اگر اس کا معاملہ کوئی حل ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ تو انسان اچھی سوچ سمجھ کر یہ کرتا ہے۔ جب
جب اس انسان سے وہ چیز واپس مانگی جاتی ہے تو اب وہ انکار کر دے کہ بھائی مجھے تو نہیں دی. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا گواہ ہے؟ کون گواہ ہے؟ کس کے سامنے دی تھی؟ تو اب یہ جو معاملہ ہمارے اور آپ کے ساتھ پیش ہوگا تو آئندہ ہم کسی انسان کے ساتھ ہمدردی کا کیا جذبہ رکھیں گے جب ہمارا دل پہلے ہی ٹوٹ گئے؟ تو انسان ایک غلطی کرتا ہے مگر کئی لوگوں کو اس کا بھگتنا پڑتا ہے، لماذا بھگتنا پڑتا ہے. تو یہی حال اس عورت کا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب قبیلے والوں کو بڑی فکر ہوئی کہ ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹے گا تو ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اب ان سے ہم جا کر کیسے گئے اور کیا منہ لے کر جائیں اور کیا تدبیر اختیار کریں. ہم میں سے تو کسی کے پاس ایسی ہمت ہے نہیں کہ ہم جائیں اور جانے کے بعد اللہ کے رسول سے کہیں. تو پھر آپس میں لوگوں نے مشورہ کیا، رائے لی آپس میں ایک دوسرے سے کہ بھائی معاملے کو حل تو کرنا ہے، اب کیا کیا جائے. تو کسی خبر دینے والے نے خبر دی کہ بھائی ایسا انسان تلاش کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو اور ان سے زیادہ محبت کرتا ہو اور جس کی بات رکھی جائے. تو اب لوگ کسی نے کسی کا نام بتایا، کسی نے کسی کا نام بتایا. پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ بھائی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں اور حضور ان سے محبت کرتے ہیں. ایسا کیوں نہ کرے کہ ہم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور سارا معاملہ یہ ان کو بتائیں. ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول تک ہماری بات پہنچا. تو ان لوگوں نے تنظیم بنانے کے بعد ایک اجتماعی طور پر ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان کے سامنے یہ بات رکھی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور خطبہ جب ابتدا کی تو اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی بیان کی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ہے اسامہ تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے تعلق سے تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ کیا اللہ کا فیصلہ بدل جائے یا میں اپنی بات سے الگ ہو جاؤں. جو اللہ کا فرمان ہے وہی میں نے پڑھ کر سنایا ہے. جو اس کی لیے سزا مقرر کی ہے اس کو نہیں ڈالا جا سکتا. اس لیے یہ اللہ کا فرمان ہے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. تو پھر اس عورت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو یہ عورت ہے، اللہ کی قسم اگر اس جگہ پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہوتی اور اس کے اندر بھی اگر یہ بات پائی جاتی تو میں اس کے لیے بھی یہی اعلان کرتا اور یہی حکم دیتا کہ اس بچی کا بھی ہاتھ کاٹا جائے. یہ ہے انصاف پسند، انصاف کرنے والے. آج یہی تدبیر اگر حکمران اختیار کر لے، ہر ذمہ دار اگر اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے انجام دے تو کبھی کوئی ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، کبھی کوئی ظلم و ستم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. جب ایک ذمہ دار اپنی ذمہ داری سے ہٹتا ہے تو جب مصیبت اور پریشانی کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر اس کی سزا سب کو بھگتنا پڑتی. تو یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. ارے وہ تو عورت ہے
اگر اس جگہ پر اگر میری لخت جگر جس سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں اگر وہ بھی یہ عمل کرتی اور کرنے کے بعد اگر میرے سامنے پیش کیا جاتا تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو جو امتی ہے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور احادیث کو سمجھنے اور سمجھانے والا ہے اس کو چاہیے اور جو ماننے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے نہ ہٹے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، اللہ کے رسول کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور پھر اپنی زندگی کے سفر کو طے کرے گا۔ وقتی دور سے مشکلیں اور پریشانیاں آئیں گی اور پھر وہ دور ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد اتنی بڑی راحت اور سکون ملے گا کہ پھر آپ اس چیز کا گمان بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہر انسان کو اپنی اصلاح اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی سوچوں کو بدل لیں، اپنی ذہنیتوں کو بدل لیں، اپنے لین دین کے معاملات کو بہتر کر لیں، اپنے گھر کے نظام کو بہتر کر لیں تو خدا کی قسم ہر طرف ہمیں راحت چین سکون ہی ملے گا۔ کبھی ہم نہ دماغی اعتبار سے پریشان ہوں گے نہ دلی دماغ سے پریشان ہوں گے اور ہر طرف ہمیں سکون اور آرام ملے گا۔ جب تک ہم دوسروں کو آرام دینے والے نہیں بنیں گے جب تک ہمیں راحت چین سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو مضبوطی سے پکڑیے، آپس کی تیمہ گوئیوں کو دور کیجیے، آپس کی نفرتوں کو دور کیجیے، فرقہ پرستی کی آگ کو دور کرنے کے بعد انسانیت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جب آپ کے اندر انسانیت پیدا ہوگی تو ہر راہ آپ کو راحت و سکون ملے گا۔ کوئی فرقہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی اور کوئی بھی فرقہ آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صرف آپ کے اعمال اگر اچھے ہوں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کی زندگی گزرے گی اور اللہ کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے بعد انصاف کے ساتھ اگر آپ زندگی گزاریں گے تو یہی عمل انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث و سبب بن جائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔